إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کریم کا خطاب کہ لوگوں اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہارا مالک ہے، اس کی طرف ذرا توجہ کرو، اس سے ڈر جاؤ. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، قیامت کا دن ضرور ذہن میں رکھنا، قیامت کا دن ضرور ذہن میں رکھنا. ایک رشتہ بھی اللہ کریم نے بیان کر دیا باپ اور بیٹے کا. ایسا رشتہ ہے، اتنا خالص رشتہ کہ اس میں کسی قسم کا حسد اور بغض وہ بھی داخل نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے باپ اپنے بیٹے کو اگر مار بھی دے پھر بھی اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کیونکہ مر گیا ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو مار نہیں سکتا. باپ تو اپنے بیٹے کو بلند مرتبے پر جاتا ہوا دیکھنا چاہتا. اس رشتے کو اس لیے بیان کیا، قیامت کے دن باپ اور بیٹا بھی ایک دوسرے کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے اور ایسا ہونا ہے.
وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، اور خصوصی طور پر وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اللہ کے معاملے میں شیطان، غرور دھوکہ دینے والا شیطان، یہ شیطان کہیں تمہیں اللہ سے دور نہ لے جائے۔ اللہ کریم کا یہ اتنا پیارا فرمان جس میں یہ بتایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ کریم جو فیصلے فرمائیں گے وہ فیصلے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے جس کے حقوق غصب کیے ہوں گے، ظلم کیے ہوں گے، چاہے وہ باپ بیٹا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن فیصلے ہونے ہی ہونے۔ تو میں چند لمحوں کے اندر صرف ایک دو باتیں ہی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ابتدا میں یہاں سے کروں گا کہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں تو کم از کم بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے ظلم۔ ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر دکان پر ہوتا ہے، ہر چوک میں ہوتا ہے، ہر بندہ کسی کا حق کھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا، اسے جھوٹ بولنا پڑے، اسے لڑائی کرنی پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے، ظلم کرنے کے لیے ہر بندہ تیاری کے اندر ہوتا ہے کہ میں اس کا کسی طرح حق کھا جاؤں۔ تو وہ حدیث قدسی سب سے پہلے سنتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا فیما بینکم۔ حدیث قدسی صحیح روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں اے لوگو میں تم سے نہیں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کر دیا ہے، اس لیے اس کے بعد تمہاری طرف آتا ہوں، تم بھی کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی بڑی نافرمانیوں کے ساتھ ملک باقی رہ جاتے ہیں، ظلم اس کے ساتھ اللہ کریم قوموں کو دھرتی سے ختم کر دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں فلاں ملک نقشے سے مٹ سکتا ہے، اور نقشے سے مٹنا اور بات ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اچھے عمل کرنے چاہیے کہ کہیں اللہ صفحہ ہستی سے نہ مٹا دے۔ یہ بہت خطرناک ہے، ظلم اتنی خطرناک چیز ہے۔ مزید بات آگے بڑھاتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے حقوق کے اندر ظلم، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق کی آج میں بات نہیں کرتا، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر جو ظلم ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، یا لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، کوئی کسی پر جان مال عزت کے اندر ظلم نہ کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسا ہی پیغام اپنے اس جلیل القدر خطبے کے اندر دیا تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا آخری پیغام ہے، سب سے بڑا، جو اللہ کے رسول ہمیں باتیں سمجھا کر کے۔ اب نبی علیہ السلام حقوق العباد کی طرف توجہ کراتے ہیں کہ یہ ظلم بڑا خطرناک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے اسے تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن فضا میں اتنی شناعت اور گندگی اور بدبو پھیل جاتی ہے کہ جو پرندہ سب سے اوپر درخت پر اپنا گھر بناتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، ہو سکتا ہے اس ظلم کی وجہ سے وہاں پر وہ مر کر وہیں خاک ہو جائے، اس کا کیا قصور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھایا ہے، لوگو من کان عندہ مظلمہ فلیتحللہ من قبل ان یاتی یوم
لا درہم فیہ ولا دینار. دنیا کے اندر اگر کہیں ظلم ہو گیا ہے تو فوراً اس ظلم کا مداوع کیجیے. ایسا نہ ہو کہ بات قیامت تک پہنچ جائے. جب قیامت تک پہنچ گئی تو پھر یاد رکھنا معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا. اس دن نیکیاں نہیں ہوں گی. آج اگر کسی کا 100 دینا ہے 1000 دے کر راضی کر لیجئے. قیامت کے دن کروڑوں کی ایک نیکی بھی نہیں ملے گی جو اس وقت دینی پڑے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان. کہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں جس وقت آخری وقت آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتی ہیں. اے عائشہ تو نے اور میں نے زندگی کاشانہ نبوت میں اکٹھے گزاری. بہت سی چیزوں کے اندر کوئی ظلم زیادتی مجھ سے ہو گئی ہوگی. سیدنا ام حبیبہ سیدہ عائشہ کو کہہ رہی ہیں. اور دونوں عورتیں کون ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو دنیا کے اندر میری بیویاں ہوں گی قیامت کے دن پکی بات ہے جنت میں وہی میری دوبارہ بیویاں ہوں گی. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی کہتی ہیں عائشہ مجھے معاف کر دے. عائشہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے بھی معاف کر دے. پھر اس کے بعد پیغام بھیجتی ہیں دوسری ازواج مطہرات کی طرف. ام سلمہ کے ساتھ بھی اسی طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کے دن اگر لین دین کلیئر کرنے پڑ گئے تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. کسی دنیا کے اندر میرے ساتھ معاملہ کر لو. ان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو صاف کیا. وگرنہ قیامت کے دن یہ فیصلہ جب اللہ کی عدالت میں چلا گیا اللہ کریم فرمائیں گے کہ جو میرے حقوق ہیں وہ میرے ساتھ معاملات ہوں گے لیکن جو آپس کے اندر آپ کے حقوق ہیں وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ختم کرنے ہوں گے. اور اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہاں پر کوئی پیسے جواہرات نہیں ہوں گے. وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں یہ بہت خطرناک کام ہے. اور یہاں پر توجہ سے یہ بات سن لینی چاہیے. حشر کے میدان جہاں حساب کتاب میزان ہوتا ہے اس کے بعد صراط ہے. پل صراط ہے جس پر سے لوگ گزریں گے. پل صراط گزرنے کے بعد بس جنت سامنے ہوتی ہے. یہ وہ مقام ہے. اس کی خطرناکی دیکھیے. پیچھے سے بندہ کلیئر ہو کر آ گیا جسے قنطرہ کہا جاتا ہے احادیث کے اندر. سامنے جنت نظر آ رہی ہے. سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے لیکن وہاں پر جس کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ بازو پکڑ لے گا میں تجھے جنت میں نہیں جانے دوں گا. یہ سب سے مشکل وقت ہوگا. اتنا مشکل وقت حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اتنے گھبرا جائیں گے. علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر حشر کے میدان میں جنت کا پروانہ مل گیا تو پھر وہ کہتے ہیں حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گا. یہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہوا کرتا تھا. اور ایک حدیث ایسی سامنے آئی جس نے امید کی کرن تو جگا دی لیکن مسئلہ خطرناک. رزق نہیں لینا. ایک آدمی دوسرے سے اپنا حق مانگ رہا ہے. اللہ کریم ان کو دیکھ رہے ہیں. اور جس وقت معاملہ الجھنے لگا تو اللہ کریم نے درمیان کے اندر دخل اندازی کی. حالانکہ حقوق العباد آپس میں طے کر. اور دخل اندازی یہ نہیں ہے کہ میں جنت دوں. سفارش. جس نے حق لینا ہے اس کو کہا کہ اپنے اوپر دیکھو. جب وہ اوپر دیکھے گا اتنا شاندار محل. اور اللہ کریم
یہ محل کس کے لیے ہے؟ فرمایا لمن یؤدی ثمنہ، جو اس محل کی قیمت دے دے۔ اللہ کریم قیامت کا دن ہم کہاں قیمتیں لیے پھرتے ہیں؟ اللہ کریم فرمائیں گے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں قیمت کہاں موجود ہے، قیمت تیرے سامنے موجود ہے۔ اپنے اس بھائی کو اس کی نیکیاں نہ لینا، اس کو تو معاف کر دے، میں دونوں کو جنت عطا کر دوں۔ اللہ کریم میں نے فوراً معاف کر دیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے یہ تو نے جو محل دیکھا ہے جنت کے اندر ہے، دروازہ کھلتا ہے جنت کا، اندر چلے جاؤ۔ اللہ پاک کی طرف سے تو بڑی مہربانی ہے، لیکن انسان تجھے رزق والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ تو بات توجہ کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے، یہ جو ظلم ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر نہ اس کا معاملات طے کر سکا، حقوق ادا نہ کر سکا، قیامت کے دن بہت رسکی کام ہوگا۔ اور اب میں ایک دو چیزیں صرف بتا دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہم بھی اس کے اندر انوالو ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجروں کے لیے سب سے پہلے، اور ہم میں سے اکثر تاجر ہیں، کہ ظلم تاجروں سے بہت ہوتے ہیں۔ فرمایا مطل الغنی ظلم، یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جس وقت کوئی غریب آدمی جس نے اس سے پیسے لینے ہیں، لین دین کرنا ہے، پھر اس کو ٹال مٹول کرتا، پیسے ہیں تیرے پاس، غریب آدمی کو کیوں تنگ کرتا؟ اگر وہ چھوڑ کر چلا گیا، قیامت کے دن اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر اللہ کے دربار میں شنوائی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ مطل الغنی ظلم، اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تاجروں رات کو گھر آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے آیا کرو، تاکہ جتنی تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ پہلے لوگوں سے سنا ہے جب صبح کاروبار کے لیے جاتے تھے پھر بھی صدقہ کر کے جاتے تھے، رات گھر آنے سے پہلے صدقہ کر کے آتے تھے، تاکہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں تو پھر وہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے۔ دوسرا مسئلہ جو گاؤں کے اندر ہوتا ہے، جو زمینوں کا مسئلہ ہے، زمینوں کا مسئلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کی زمین کو، اور زیادہ نہیں، صرف ایک بالشت زمین ہتھیا لیتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں۔ زمینوں کے مسئلے ایسے ہیں، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا تھا سعید بن زید نے میری زمین ہتھیا لی، ہمیں تو اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی رسول تھے اور 10 مبشرہ میں سے تھے۔ جب یہ بات سنی تو غصے میں آ گئے، اور اتنا خطرناک الزام کہ میں نے ظلم کیا ہے کسی پر، ہمیں تو احساس نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اس عورت کو بد دعا دی تھی، اے اللہ اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اور اے اللہ کریم اس کو اپنی ہی زمین کے اندر کہیں دفن کر دینا۔ وہ عورت اندھی ہوئی، اپنے گھر کے کنویں کے قریب جا رہی تھی، اس میں گری، وہیں پر مری، کسی نے اس کو وہاں سے نکالنے کی بھی جرت نہیں کی، وہیں پر مٹی ڈال کر دفن کر دی۔ جس وقت انسان اس کی شناخت کو سمجھتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ظلم بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ آدمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کے دربار میں جھگڑا کروں گا کہ ایک مزدور آدمی بیچارے کو سارا دن کام پر لگایا اور پھر اس کی قیمت نہیں دی، یہ ظلم کیا، مزدور چلا گیا، قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ سے اس کا خود حق لے کر دوں گا۔ اسی طرح چوتھی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اللہم انی اخرج الیک حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ کریم میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن میں تجھے اپنے ایک ضعیف بندے، یتیم اور مسکین کے حق میں سے ایک حق دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کے دربار میں جھگڑا کروں گا کہ ایک مزدور آدمی بیچارے کو سارا دن کام پر لگایا اور پھر اس کی قیمت نہیں دی، یہ ظلم کیا، مزدور چلا گیا، قیامت کے دن اللہ سے اس کا خود حق لے کر دوں گا۔ اسی طرح چوتھی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اللہم انی اخرج الیک حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ کریم میں دنیا سے تو جا رہا ہوں
لیکن میرے بعد ایک یتیم اور ایک عورت، اللہ ان کے حقوق کی تو نے ہی حفاظت کرنی ہے، لوگ کہیں ان پر ظلم نہ کریں۔ مختصراً میں بیان کر رہا ہوں، ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے عورت پر کتنے ظلم ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے یتیموں پر کتنے ظلم ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے مزدوروں پر کتنے غریب لوگوں پر ظلم ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ کاروبار کے اندر کسی سے وعدہ کیا ہے، ٹائم آ گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کاریگری ہے، نہیں، یہ ظلم ہے، پیسے موجود ہیں، وعدہ آ گیا، اس کو دے دو۔ اللہ کے رسول کا یہی فرمان ہے۔ تو یہ وہ داستان ہے جسے داستان ظلم کہتے ہیں۔ اگر دنیا سے نکل گیا تو قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، حقوق اللہ اپنی جگہ اہم، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے، دنیا ہو یا آخرت ہو، معاف نہیں ہوں گے، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ باتیں بہت سی کرنے والی ہیں، لیکن وقت کی اہمیت کے مطابق میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا ہی ٹائم انشاءاللہ بات کریں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس موضوع پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انداز سے چار دیواری ہو، وہاں عورت ہے، یتیم ہے، بازار ہے جہاں پر کاروبار ہے، جہاں جہاں بھی ہم سے زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ خود سوچ کر اس کو ختم کر دے، پھر دیکھے اللہ پاک کی طرف سے کتنی برکتیں ہوتی۔ ظلم برکتوں کے آگے رکاوٹ ہوتا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ سنتیں ادا کر لیں۔